Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 23. Last lecture آپ کو یاد ہوگا ہمارا ریویو لیکچر تھا اور اس میں ہم نے اب تک کے کیے ہوئے سارے کورس کا ریویو کیا تھا. اس ریویو لیکچر سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے میموری مینجمنٹ اور ہم نے یوزر لیول میموری مینجمنٹ کا سیکشن ختم کر لیا تھا اور اس کی ڈسکشن میں ہم نے کئی یوزر لیول میموری مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ڈسکس کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم کرنل کی میموری مینجمنٹ جو ہے یعنی آپریٹنگ سسٹم جس طرح سے میموری مینج کرتا ہے یوزر پروگرامز کے لیے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس میں جو مین ایبسٹریکشن آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے یوزر پروگرامز کو وہ ورچوئل میموری کہلاتی ہے. ہم نے ورچوئل میموری کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے اور ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, لیکن ہم نے اس کو بالکل ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا کیونکہ ہم میموری مینجمنٹ کے ٹاپک کے انڈر میں ہی اس کی ڈسکشن جو ہے وہ بنتی ہے. تو اب ہم اس ٹاپک پہ آ گئے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بلڈ کریں, اس کی ہم ریکوائرمنٹ اور گولز کو انالائز کریں کہ ہمیں ورچوئل میموری مینجمنٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, اس کانسیپٹ کی اس ایبسٹریکشن کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی آخر, اور یہ ہماری کس پرابلم کو سالو کرتا ہے. اور پھر ہم اس کی ٹیکنیکس دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری کو مینیج کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کے پاس کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سرور کلاس آپریٹنگ سسٹمز ہیں بڑے بڑے مشینز کے اوپر چلتے ہیں اور ڈفرینٹ جو آپریٹنگ سسٹم کے فلیورز آپ کو نظر آتے ہیں ان سب میں ورچوئل میموری جو ہے وہ ایز این ایبسٹریکشن استعمال ہوتی ہے اور سارے آپریٹنگ سسٹم جو ہیں اس کانسیپٹ کو یوز کرتے ہیں. ورچوئل میموری بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیے, اگر آپریٹنگ سسٹم کے پاس ملٹیپل پروسیسز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل ایڈریس اسپیسز ہوں گی. ایڈریس اسپیسز کو ہم پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں, یعنی ایک رینج آف ایڈریسز اسٹارٹنگ فرام زیرو جن کو پروگرام جو ہے وہ یا پروسیس جو ہے وہ اپنی ایگزیکیوشن کے دوران ایکسیس کر سکتا ہے پاسبلی. اس رینج آف ایڈریسز کے اندر یا اس ایڈریس اسپیس کے اندر ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ایڈریس اسپیس کریٹ ہوتی ہے میموری میں تو اس کے اندر کیا کیا سیکشنز ہوتے ہیں. یہ جو ایڈریس اسپیس کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی ملٹیپل ایڈریس اسپیسز ہیں یعنی ملٹیپل پروسیسز ہیں. وہ پروسیسز جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں کنکرنٹلی ایک ہی مشین کے اوپر اور آپریٹنگ سسٹم سے اس کی سروسز مانگ رہے ہیں اور وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. بیسیکلی وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں. ان پروسیسز کو فزیکل میموری چاہیے اپنی رننگ کے لیے کیونکہ ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اور جتنا بھی کوڈ ہوگا وہ سب فزیکل میموری میں ریزائڈ کرے گا. اب فزیکل میموری ایکسیس جب یہ کریں گے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ایڈریس اسپیسز کو ایک دوسرے سے پروٹیکشن دی جائے, میننگ کہ جب ایک ایڈریس اسپیس کے اندر ایک پیس آف کوڈ ایگزیکیوٹ ہو تو وہ ایسے ایڈریسز کو ایکسیس نہ کرے جو فزیکل میموری میں دوسرے کسی پروسیس کے ایڈریس اسپیس کے اندر فال کرتے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ایک پروگرام کا جو بگز ہیں وہ دوسرے پروگرام کو متاثر کرنا شروع کر دیں یا دوسرے پروسیس کو متاثر کرنا شروع کر دیں. یعنی ہمیں ایک تو پروٹیکشن کی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سپوز کہ جو آپ کی فزیکل میموری ہے وہ ایک سرٹن اس کے ظاہر سائز ہوگا, اس کا ایک فائنائٹ سائز ہوگا, جبکہ جو آپ کے پروسیسز ہیں ان کی جو ایڈریس اسپیس ہے وہ تو تقریباً میکسیمم جو پاسبل ایڈریسیبل میموری ہوتی ہے اس تک ہوتی ہے, یعنی زیرو سے لے کے اور جتنے بھی اس کی ایڈریس بس کی وڈتھ ہے کسی پروسیسر کی اتنے کے برابر اس کی ایڈریس اسپیس کریٹ ہوتی ہے عام طور پہ. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 32 بٹ کا پروسیسر ہے تو آپ کی ایڈریس اسپیس جو ہے وہ 4 گیگا بائٹ کی ہوگی اور کوئی بھی پروگرام کوئی بھی پوائنٹر کی ویلیو ود ان دس 4 گیگا بائٹ 0 اینڈ 4 گیگا بائٹ تک کی جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے یا اس کو ایڈریس کسی بھی میموری لوکیشن کو اپنی ایڈریس اسپیس کے اندر ایکسیس کر سکتا ہے. اب اس 4 گیگا بائٹ کی ایڈریس اسپیس کو جو کہ میکسیمم پاسبل ہے
اس کو ایک لمیٹڈ سائز میموری میں, جو کہ اگین 4 گیگا بائٹ کے اندر ہی ہوگی, کچھ بھی جو بھی ہو سکتی ہے, لیٹ سے فیو ہنڈریڈ میگا بائٹس کی آپ کے پاس ریم لگی ہوئی ہے, یا لیٹ سے 1 گیگا بائٹ, 2 گیگا بائٹ, ایون 4 گیگا بائٹ کی بھی ریم لگی ہوئی ہے, اس کے اندر ملٹیپل پروگرامز کس طرح آخر کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ کریں کہ یہاں تک کہ ہر پروگرام کو یہ احساس ہو کہ صرف میں ہی پروسیسر پہ چل رہا ہوں, کوئی اور پروگرام جو ہے وہ میرے ساتھ ریم کو شیئر نہیں کر رہا. تو یہ ہمارے پاس بیسک 2 میکینزمس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ورچوئل میموری کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی سب سے پہلی تو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا پروگرامز کو, نمبر 1, اور نمبر 2 ہمیں ہر پروگرام کو یہ ایلوژن دینا کہ اس کے پاس تمام کی تمام فزیکل ریم اویلیبل ہے, اس کو کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہے, وہ جتنے چاہے اپنی ایڈریس اسپیس کی رینج کے اندر جس طرح کا چاہے پوائنٹر کریٹ کرے اور اس کو جو ہے وہ ایکسیس کرے. تو یہ اس ایلوژن میں پروگرام کو رکھنا اور پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتے رہیں کنکرنٹلی ایک کے بعد ایک پروسیسر کے اوپر, اور وہ فزیکل ریم کو ایکسیس کرتے رہیں اس طرح سے کہ وہ ایک دوسرے پہ اسٹامپ بھی نہ کریں, ایک دوسرے کے ایڈریس اسپیس کے اندر ایک دوسرے کے جو فزیکل میموری لوکیشنز ہیں ان کو اوور رائٹ نہ کر دیں, اور وہ پروٹیکٹڈ بھی رہیں اور ری لوکیٹیبل بھی رہیں, یعنی ڈفرینٹ جو پروگرامز کے پارٹس ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ریلوکیٹ ہو سکتے ہوں. یہ سارے گولز ہیں ہمارے مین جو میموری مینیجر ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا. آپریٹنگ سسٹم کے میموری مینیجر نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پارٹیشن کرنا ہوتا ہے فزیکل ریم کو اس طرح سے کہ وہ ملٹیپل لارج ایڈریس اسپیسز کے درمیان شیئر ہو سکے. یعنی ایک دیکھیں نا, جو فزیکل ریم ہے وہ ایک میموری ایک ریسورس ہو گیا. ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کا کام, ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ وہ ریسورس ملٹی پلیکسر ہوتا ہے, یعنی ملٹیپل پروسیسز کے درمیان کسی ایک ریسورس کو شیئر کروانا اس طرح سے کہ وہ all processes take turns using the resource. یعنی ٹائم میں بھی ہوتی ہے شیئرنگ اور اسپیس میں بھی ہوتی ہے شیئرنگ. میموری کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسپیس شیئرنگ کی ایگزامپل ہے. یعنی ہم اسپیس جو ہے میموری کی, فزیکل میموری کی, اس کو شیئر کر رہے ہیں ڈفرینٹ پروسیسز کے درمیان, یہاں تک کہ انہیں ایسی ایلیوژن ملے کہ وہ جو ہے وہ آرام سے اپنے طور پہ چل رہے ہیں اور کوئی اور پروگرام کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر ہی نہیں رہے, وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کر رہا اپنی میموری لوکیشن کو. یہ آپریٹنگ سسٹم کا چیلنج ہے ان ٹرمز آف میموری مینجمنٹ. اس چیلنج کو آپریٹنگ سسٹم کیسے اچیو کرتا ہے, اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں اور اس کے جو ہے وہ کیا سولوشنس ہیں, یہ ہم اب اس ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آخر ورچوئل میموری مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان تک ارائیو ہم کیسے ہوئے ہیں, ہمارا سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا, ہم نے کس طرح سے پروٹیکشن کو گریجولی بلڈ کیا ہے اپنے ڈیزائن میں. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایمبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں, ایمبیڈڈ پروسیسرز ان میں چلتے ہیں, اور ان کے اندر ریم جو ہوتی ہے وہ جتنی ریم ہوتی ہے اتنے ہی پروسیسرز ان میں فٹ ہوتے ہیں. یعنی کوئی ورچوئل میموری کا اس سینس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ورچوئل ایڈریس اسپیس فزیکل میموری سے بڑی ہو سکتی ہو. ان سسٹمز میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ریم تو کم ہو لیکن پروسیسز یا ایڈریس اسپیسز جو ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جائے اور ہم پھر بھی پروگرامز کو رن کر رہے ہوں. یعنی جب بھی جو ہمارے پاس پروسیسز یا تھریڈز یا ٹاسک ایکٹیو ہوتے ہیں, عام طور پہ ایسا ایمبیڈڈ سسٹمز میں ہوتا ہے کہ جو بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کی جو ریکوائرڈ ایڈریس اسپیسز ہوتی ہیں ٹوٹل جو ہوتا ہے ان کا, اس کے سم کے برابر ہی آپ کی یا اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی فزیکل ریم ہوتی ہے. یعنی فزیکل ریم سے زیادہ جو ہے سائز کے پروسیسز آپ کبھی بھی سسٹم میں ایڈمٹ ہی نہیں کرتے. یہ کام کس طرح سے کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر کسی پروگرام کی ایگزیکیوٹیبل ہے, اس کا سائز لیٹ سے 10 کلو بائٹس ہے, اس کے اندر کچھ کوڈ ہے, کچھ ڈاٹا ہے اور کچھ اور اس طرح کی اسٹیٹک چیزیں, آپ نے اس کو لوڈ کیا ریم کے اندر اور اس کے بعد اس کو کچھ اسٹیک اور ہیپ کے لیے جو ہے اپنے ایڈیشنل چیز دی, لیٹ سے کہ 10 کلو بائٹس آپ نے اور دے دی. اب 20 کلو بائٹس کی ایک آپ کے پاس ایڈریس اسپیس کریٹ ہو گئی, آلدو کہ وہ پوٹینشلی تو 4 گیگا بائٹ تک لیٹ سے جس طرح میں نے کہا 32 بٹ پروسیسر کے اوپر وہ گرو کر سکتی ہے, لیکن ہم نے یہ کہا کہ اس کی جو ٹوٹل ہم گرو کرنے دیں گے اس کو, وہ اس کی 20 کلو بائٹس ہوگی بس.
اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور پروسیسز آ گئے جس کی 20 کلو بائٹس لیٹس سے ایڈریس اسپیس کریٹ ہوگی, اور لیٹس ازیوم کہ ہمارے پاس 256 کلو بائٹس جو ہے وہ ٹوٹل ہمارے پاس ریم ہے سسٹم میں, فزیکل ریم. تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں وہ 12 پروسیسز ایک ٹائم پہ جو ہیں بس ہم ایڈمٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بھی پروسیس جب ریم مانگے گا یا اس سے زیادہ کوئی بھی پروسیس جب انٹر ہوگا سسٹم میں تو ہم سسٹم اسے ایڈمٹ نہیں کرے گا یا اسے کل کر دے گا. تو یہ سسٹم اس طرح سے چلتا ہے, یعنی اس طرح کا سسٹم گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ جو ہمارا میموری ریسورس اویلیبل ہے اس کو ہم پارٹیشن کر دیں گے, ڈفرینٹ پروسیسز کو ڈفرینٹ پارٹیشنز دے دیں گے میموری کی, اور ہر کوئی اپنی اپنی پارٹیشن میں رن کرتا رہے گا اور کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگی. اس کیس میں ورچوئل میموری کے کانسیپٹ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. عام طور پہ ریئل ٹائم سسٹمز یا جو آپ کے ایمبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں وہ اسی پرنسپل کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان سسٹمز میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیسر ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے, یعنی اس کا پروگرام کاؤنٹر جو ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے وہ فزیکل ایڈریسز کے برابر ہی ہوتے ہیں. یعنی جو پروگرام کاؤنٹر نے جو بھی ایڈریس جنریٹ کیا ہے ٹو فیچ دی نیکسٹ انسٹرکشن فرام دی میموری, وہ ایکچولی فزیکل ایڈریس آف دا میموری ہی ہے. یعنی اس کو درمیان میں کسی قسم کی ورچوئل ٹو فزیکل ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہے. انہی الفاظ کو, یعنی ورچوئل ٹو فزیکل ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ہم آگے ٹیکنیکس کے اندر دیکھتے ہیں. تو پہلے تو یہ ایگزامپل ہم نے دیکھ لی کہ ایمبیڈڈ سسٹمز یا ریئل ٹائم سسٹمز میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یا تو سنگل ایڈریس اسپیس ماڈل ہوتا ہے, یعنی ایک ہی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے اور سارے ٹاسک تھریڈز کے طور پہ اس کے اندر ہی ریزائڈ کرتے ہیں, اور یا پھر وہ ملٹیپل ٹاسک یا ملٹیپل پروسیسز یا ملٹیپل ایڈریس اسپیسز بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کی پروٹیکشن بھی پرووائڈیڈ ہوتی ہے, لیکن آپریٹنگ سسٹم فزیکل میموری کو ہی پارٹیشن کر دیتا ہے ان کے جتنی کے ٹاسک ہوتے ہیں ان کے درمیان ہی. لیکن ہمارے جو ریئل سسٹمز ہیں, جو ڈیسک ٹاپ سسٹم ہیں, جو سرور سسٹمز ہیں, جو لارج اسکیل سسٹمز ہیں, ان کے اندر یہ پرابلم اس طرح سے فکس نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فزیکل میموری ایک اسکارس ریسورس ہے. ایک لیٹ سے فزیکل میموری عام طور پہ 1, 2 یا 4 گیگا بائٹ کی ہوگی ڈیسک ٹاپ سسٹمز میں, یا ایون سرور سسٹمز میں بھی فیو آج کل تو گیگا بائٹس میں چلی گئی ہے, ایک زمانے میں یہ ظاہر میگا بائٹس میں ہوتی تھی. لیکن پروگرامز جو ہوتے ہیں ان کی تعداد یا اپلیکیشنز جو پروسیسز کے طور پہ رن کر رہی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہائی ہو سکتی ہے. There could be hundreds, even thousands of programs running on a busy system at one point in time. اب ظاہر ہے کہ وہ تمام پروگرامز کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جس طرح ہم نے اگزامپل دی تھی کہ 20 کے اندر اس کا سائز لمٹ کر دیں. ہمیں ان کو بڑھنے دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارا بڑا لمیٹڈ سا سسٹم بن جائے گا کہ اگر ہم نے کہا جی کہ ہم بس اسٹیک اور ہیپ اور جو بھی کوڈ اور ڈیٹا ہے اس کی ایک سرٹن سائز کے پروگرامز ہی الاؤ کریں گے یا ایڈریس اسپیسز الاؤ کریں گے. اس لمیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پروگرامز کو گرو کرنے دیں گے, یعنی جتنی بھی ان کی پاسبل ایڈریس رینج ہے ایڈریس اسپیس کی, ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنا ہیپ اسٹیک جتنا چاہیں گرو کریں, جتنا چاہے بڑا ان کا کوڈ سیگمنٹ ہو یا ڈیٹا کا سیکشن ہو, اور ایڈریس اسپیس جس طرح بھی گرو کرے, وی ول الاؤ اٹ. اور وی ول مینج دی میموری بہائنڈ دا سینس ان سچ اے وے دیٹ دا programs are able to share memory both in space and in time. یعنی ملٹی پلیکسنگ ہم کریں گے both in space میں بھی اور ٹائم میں بھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ عام طور پہ جو میموری مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں ملٹی پلیکسنگ ان اسپیس ہوتی ہے, یعنی ہم اسپیس, ہمارے پاس میموری اسپیس ہے, ہم نے اس کو پارٹیشن کر دیا ڈفرینٹ پروسیسز کے درمیان یا ڈفرینٹ تھریڈس کے درمیان. لیکن اگر لیٹ سے میموری ہی کم ہے اور پروسیسز کی میموری زیادہ ہے ریکوائرڈ, تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں ٹائم میں بھی پارٹیشننگ کی ضرورت پڑ جائے گی کہیں نہ کہیں جا کے, جب سارے ہی پروسیسز اپنے اپنے پورشنز آف میموری کو یا پارٹیشنز کو فل کر دیں گے اور اس کے بعد بھی انہیں میموری چاہیے ہوگی, اور تو ظاہر ہے فزیکل میموری تو اتنی ہے نہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کسی طریقے سے ان کو ٹرنز دینی پڑیں گی کہ کوئی کسی پورشن آف دا میموری کو تھوڑی دیر کے لیے یوز کر لے
اپنی ٹرن میں, اور پھر اس کے بعد دوسرا پروسیس آ جائے اور وہ اپنی ٹرن میں اپنی پارٹیشنز کو یوز کر لے. تو اس طرح کی ٹیکنیکس ہمیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی. جب ہم اس طرح کی ٹیکنیکس ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم کچھ ہیلپ لیتے ہیں ہارڈ ویئر کے ڈیزائن سے, یعنی آرکیٹیکچر سے اور ہارڈ ویئر سسٹم لاجک سے, اور کچھ ہم ہیلپ لیتے ہیں آپریٹنگ سسٹم سے. تو جو عام طور پہ جو ورچوئل میموری یعنی جو میموری پروگرام کو ویزیبل ہے اس کو فزیکل پہ میپ کرنے کے لیے یا فزیکل پہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہ وہ کون سی ایکچوئل فزیکل پورشن آف دا میموری کو ایکچولی میپ ہو رہی ہے یا ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر, اس میں آپریٹنگ سسٹم اور ہارڈ ویئر دونوں کمبائن ہو کے ایسی سروس پرووائڈ کرتے ہیں یا ایسی ٹیکنیکس پرووائڈ کرتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کام ریئلائز ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکس ہم نے کیسے ڈیولپ کی ہیں اور یہ کیا ٹیکنیکس ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کیس لیتے ہیں کہ ایک ہم نے لیٹس سے کہ میموری کی پروٹیکشن کوئی پرووائڈ نہیں کرنی. کیا ہم پروگرامز کو ڈفرینٹ میموری کے پورشنز کی طرف یا فزیکل میموری میں ڈفرینٹ سیکشنز میں بار بار ری لوکیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پروگرام کو ہم لوڈ کرتے ہیں اس وقت کیا ہم پروگرام کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پروگرام جو ورچوئل ایڈریسز تو اس پہ کچھ اور ہوں لیکن فزیکل میموری میں وہ کہیں اور جا کے ریزائڈ کرے؟ کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو آپ کا لوڈر ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا یہ کام ہی یہی کرتا ہے. یعنی وہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کی ایڈریس اسپیس کریٹڈ ہوتی ہے جب اس کو لوڈ کرتا ہے وہ تو اس ایڈریس اسپیس کے اندر جتنے بھی پوائنٹرز ہوتے ہیں, جتنے بھی ویریبلز ہوتے ہیں, جتنے بھی ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر, اسٹیک سیگمنٹ کے اندر اور کوڈ سیگمنٹ کے اندر جو جو ایڈریسز ریفر ہو رہے ہوتے ہیں ان سب کو جا کے وہ ماڈیفائی کر دیتا ہے to actually point them to the physical locations where this program is going to go. تو یہ لنکر یا اور لنکر کی بھی اس میں اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ظاہر سمبل ٹیبلز جو ہیں وہ سارے ویریبلس کے ہر چیز کے وہ لنکر ہی بناتا ہے. تو لنکر اور لوڈر کمبائن ہو کر یہ کام کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی ڈاٹ او فائلز تھیں, جتنے بھی جو تھے آپ کے آبجیکٹ فائلز تھیں, ان سب جب کمبائن کر کے لنک کیا گیا تو ایک گلوبل ٹیبل بن گیا سمبل کا. اور اس سمبل ٹیبل کی مدد سے جو لوڈ کرتے ہوئے لوڈر نے جب اس کو فزیکل میموری اسائن کی, یعنی لوڈر ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا اٹس پارٹ آف دی آپریٹنگ سسٹم, تو وہ فزیکل میموری کے کچھ جو ہے پورشن اسائن کرتا ہے اس پروگرام کو جو کہ ابھی لوڈ ہونے لگا ہے, ابھی یعنی پروسیس جو کہ ایڈریس اسپیس جو ہے بننے لگا ہے یا پروگرام پروسیس بننے لگا ہے رادر, اور اس کے بعد اس کے حساب سے اس نے ماڈیفائی کر دیے وہ ایڈریسز. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو پروگرام کاؤنٹر یا جو پروسیسر جنریٹ کرے گا ایڈریسز وہ فزیکل ایڈریسز ہی ہونے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کو ڈائریکٹ ماڈیفائی کر دیا. تو یہ کام لنکر لوڈر پہلے بھی کرتے تھے, یہ کر سکتے ہیں. اور اس میں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی فزیکل میموری کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہوتی. یعنی اگر ایک پروگرام کے اندر کوئی بگ ہے تو وہ دوسرے پروگرام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے. اگر وہ پروگرام اتفاق سے اپنی جو پارٹیشن اس کو اسائن ہوئی ہے لوڈنگ ٹائم پہ اس سے کہیں باہر نکلنا چاہے, کسی ایسے پوائنٹر کے ذریعے سے کسی اور میموری لوکیشن کو ایکسس کرنا چاہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو خالی لنکر اور لوڈر پہ کسی پروگرام کو ری لوکیٹ کرنے پہ کے لیے ڈیپینڈ کرنا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ پروگرامز کو آپس میں پروٹیکشن بھی مل جائے گی. تو یہ ایک اہم بات اس میں سمجھنے کی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹیکنیک آتی ہے جس میں ہم ایک اور یہ کام کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے لیٹ سے ایک پروگرام کو چلایا اور اس کو فزیکل میموری اسائن کر دی, اب لیٹ سے ایک اور پروگرام ریڈی ہو گیا اور ہم نے اس کا کانٹیکٹ سوئچ کرنا ہے اور دوسرے پروگرام کو چلانا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو ایک تمام جو سیکشنز ہیں, پوری جو ایڈریس اسپیس ہے, انٹائر ایڈریس اسپیس, اس کو اٹھائیں اور اس کو ڈسک کے اوپر کاپی کر دیں, یعنی اس کو ڈسک پہ سیو کر دیں اور اس کے جو بھی ایڈریسز ہیں وہ سارے چینج کر دیں. اور اس کے بعد وہ پروگرام جب رن کرنا شروع کرے گا تو وہ جو ہے اپنا ساری فزیکل ریم کو یوز کر لے گا یا اس کے موسٹ پورشن کو. اگین جب اس پروگرام نے کہیں بلاک ہونا ہے یا وہ کہیں پہ اس کا ٹائم ختم ہوگا تو پھر ہم اس کو سویپ کر دیں اور واپس جو پرانا پروگرام سیو کیا تھا اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں پہ ہم نے اس کو سیو کیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں سویپنگ.
یہ ٹیکنیک MIT میں ایک CTSS سسٹم تھا جو کہ 1960s میں ڈیولپ ہوا تھا. اس میں بیسیکلی ایک یونی پروگرامڈ سسٹم تھا جس میں اس میں ملٹی پروگرامنگ کی ایلوژن دی جاتی تھی تھرو سویپنگ پروسیس. یعنی پروسیسز کو سویپ کر کے ڈسک کے اوپر اور واپس لا کے ساری جو ہم پروگرامز کو یہ ایلوژن دیتے تھے کہ ان کے پاس پوری ریم ہے اور وہ سنگل پروگرام ہی ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. لیکن پرابلم اس میں یہ تھی, یعنی ان ادر ورڈ ہم ٹائم ملٹی پلیکسنگ کرتے تھے. اس میں پرابلم ظاہر ہے کہ پرفارمنس کی تو پرابلم ہے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پروگرام کاؤنٹر ایڈریسز جنریٹ کرے گا اس کیس میں بھی وہ بھی ورچوئل ایڈریسز نہیں ہوں گے بلکہ وہ بھی فزیکل ریم ہی کے ایڈریسز ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پروگرام ایک ٹائم پہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ اس چیز پہ آئے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہمیں ملٹیپل پروگرامز کے درمیان کوئی بیٹر طریقہ چاہیے جس میں پرفارمنس بھی اس قدر ڈیگریڈ نہ ہو کہ ہمیں ڈسک میں بار بار سویپنگ کرنی پڑے. تو اس کا بھی کوئی اس کی ٹیکنیکس ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے. اس پوائنٹ پہ پھر ہم نے جو ہے وہ ورچوئل میموری کا کانسیپٹ فرسٹ ٹائم ڈیولپ کیا. یعنی ہم نے یہ کہا کہ جو پروگرام کاؤنٹر اور جو بھی پروسیسر کے رجسٹرز میں جو پوائنٹرز ہیں, یہ ایڈریسز جنریٹ ہو رہے ہیں انسٹرکشنز میں سے جب بھی وہ میموری ایکسس کر رہی ہیں, تو ان ایڈریسز کو جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ فزیکل ایڈریسز ہیں ہی نہیں. ہم یہ کہیں گے جی کہ یہ ورچوئل ایڈریسز ہیں یا ایسے ایڈریسز ہیں جو امیجنری ہیں. یعنی ان ادر ورڈز یہ ریئل ایڈریسز نہیں ہیں, یعنی فزیکل ریم کو یہ سرے سے ابھی کورسپونڈ ہی نہیں کر رہے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میموری لوکیشن ایک ایڈریس اسپیس کے اندر 1 2 3 4 5 ہیکس ہے, تو 1 2 3 4 5 ہیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ورچوئل ایڈریس اسپیس کے اندر 1 2 3 4 5 ہے. وہ فزیکل ریم کے اندر وہ کس پہ میپ ہوگی یہ ابھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے ایٹ دا ٹائم آف رننگ آف دا پروگرام. یعنی ان ادر ورڈز ہمیں ایک سرکٹری چاہیے, ہمیں ایک لاجک ڈیزائن چاہیے جس کے ذریعے سے ہم ہر انسٹرکشن جو پروسیسر جنریٹ کرے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور جو فزیکل میموری لوکیشن جس کے اوپر جو ہے وہ میپ ہونا چاہیے اس انسٹرکشن کی جنریٹڈ میموری لوکیشن کو, اس کو ہم میپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں رن ٹائم پہ, ریئل ٹائم میں. یعنی ہر انسٹرکشن پہ ایسا ہی ہوگا, ہر پروگرام کاؤنٹر کی انسٹرکشن یا پروگرام کاؤنٹر کا ایڈریس جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کے تھرو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس میں ٹرانسلیٹر سرکٹری ریکوائرڈ ہے جو کہ فاسٹ ہونی چاہیے, ایفیشینٹ ہونی چاہیے, اور اس ٹرانسلیٹر سرکٹری کے ذریعے سے ہم ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ ٹرانسلیٹر سرکٹری کیا ہے, کس کس قسم کی ٹرانسلیٹر سرکٹری ہوتی ہے, اور ٹرانسلیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں ان کو آپریٹنگ سسٹم کیسے لیوریج کر کے میموری کو مینیج کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں جان لینا چاہیے کہ یہ جب ہم بات کر رہے ہیں ورچوئل میموری کی تو ہم ورچوئل ایڈریسز میں ڈیل کر رہے ہیں. یعنی ہمارے جو ایڈریسز ہیں وہ ریئل ایڈریسز نہیں رہے جس طرح ہم نے پہلے کہا, بلکہ وہ سیٹ آف ورچوئل ایڈریسز ہیں. اب اس روشنی میں ہمیں ایڈریس اسپیس کو بھی دوبارہ ڈیفائن کر لینا چاہیے. ایڈریس اسپیس جو ہوتی ہے وہ پھر a set of virtual addresses a processes can reference. یہ ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی ایڈریس اسپیس کی. پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹس اے سیٹ آف ایڈریس رینج پروسیس کین ریفرنس یا پروسیس کین ایکسس, لیکن اٹ از ایکچولی اے سیٹ آف ورچوئل ایڈریسز یا امیجنری ایڈریسز جو کہ ایک پروسیس ایکسس کر سکتا ہے. ان امیجنری ایڈریسز کو کس طرح اور کس جگہ پہ ہم فزیکل ریم میں میپ کریں گے, اٹس اے کوشچن مارک. دیٹ از دا کوشچن وی آر گوئنگ ٹو آنسر نیکسٹ. سب سے پہلے بفور وی گو ان ٹو دس میموری ٹرانسلیشن اسکیمس, آئی جسٹ وانٹ ٹو اسپینڈ اے کپل آف منٹس آن دی میموری ہیرارکی اٹ سیلف. یعنی ہمارے پاس جو پروسیسرز میں عام طور پہ جو میموری ہیرارکی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کو ہم ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں, یا اپنے آرکیٹیکچر کے کورس میں یقیناً پڑھی ہوگی, لیکن جسٹ ٹو اسپینڈ اے کپل آف منٹس وڈ بی گڈ ٹو ریفریش یور میموری. سب سے پہلے تو اس میں جو میموری ہیرارکی ہے ہماری جو کسی بھی فزیکل سسٹم میں ہوتی ہے, اس میں پرنسپلز جو ہیں وہ ہمارے دو ہیں. ایک پرنسپل یہ ہے کہ دا اسمالر دی اماؤنٹ آف میموری نیڈیڈ
the faster that memory can be accessed. یعنی جتنی اسمال میموری ہوگی اتنا زیادہ فاسٹ وہ ایکسیس ہوگی. یہ ہمارا ڈیزائن پرنسپل ہوتا ہے ہارڈ ویئر میں میموری کے چپس کا, کہ جتنا آپ اسے چھوٹا رکھیں گے اتنا ہی اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جو اسپیڈ ہے ریکوائرڈ وہ ہم زیادہ اسپیڈ اچیو کر سکتے ہیں. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ جتنا لارجر دا اماؤنٹ آف میموری ہوگا اتنے ہی اس کو مینوفیکچر کرنا اس چپ کو جو ہے وہ چیپ پڑے گا. یعنی پر بائٹ جو اس کی کاسٹ ہوگی وہ کافی آپ کو چیپ پڑے گی. جتنا زیادہ میموری آپ جو ہے وہ بڑا جو کیپیسٹی کا چپ ہے وہ آپ کریٹ کرتے جائیں گے. تو یہ دو پرنسپل ذہن میں رکھ کے ایک میموری ہیرارکی بنائی جاتی ہے عام طور پہ, جس میں جو ہے وہ فرسٹ لیول پہ ایک کیش میموری ہوتی ہے, اس کے بعد ایک نیکسٹ لیول پہ اگین ایک اور زیادہ چیپر کیش ہوتی ہے لیکن زیادہ سلوور ہوتی ہے, اور اس سے نیکسٹ لیول پہ پھر آپ کی فزیکل ریم ہوتی ہے, اور پھر اس سے نیکسٹ لیول پہ لیٹ سے ڈسک ہوتی ہے. اور یہ ایک میموری کی ایک ہیرارکی ہے. اس میں کیش کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پروگرامز کی جو اسپیشل اور ٹیمپورل جو لوکیلٹی ہے ان پرنسپلس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. میننگ کہ اگر ایک پروگرام نے ایک میموری لوکیشن ایکسیس کی ہے تو یہ اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم, یعنی اگر فرض کریں وہ ٹائم میں کافی جلدی دوبارہ میموری ایکسیس کرے تو وہ اسی پچھلی لوکیشن پہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایکسیس کی تھی اس کے یا تو قریب کی کرے گا یا وہی والی کرے گا, کیونکہ پروگرامز کا اسٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپورل لوکیلٹی, یعنی ٹائم میں لوکیلٹی. لوکل میموری ایکسیسز ہوتے ہیں, لوکلائزڈ ایکسیسز ہوتے ہیں میموری کے, اور وہ ٹائم میں لوکلائزڈ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہوتے ہیں اسپیس کے اندر لوکلائزڈ ایکسیسز, یعنی اگر ایک پروگرام نے ایک میموری لوکیشن ایکسیس کی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم جب میموری لوکیشن ایکسیس کرے گا کوئی تو وہ اسی میموری لوکیشن کے آس پاس کی ہی ہوگی. اس کو کہتے ہیں اسپیس میں لوکیلٹی. یعنی ایک تو ٹائم میں یہ کہ نیکسٹ ٹائم کافی ریسنٹ پاسٹ والی میموری لوکیشن کو دوبارہ ایکسیس کرتا ہے, اور اسپیس میں یہ ہے کہ ہم اس کے آس پاس کی میموری لوکیشن ایکسیس کرتے ہیں. جس طرح سے فار ایگزامپل اگر پروگرام ایک لوپ میں چل رہا ہے اور ایک فور لوپ اس کے اندر لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ فور لوپ کے اندر وہ بار بار اس فور لوپ کے انڈیکس کو ایکسیس کر رہا ہوگا, تو وہ اس کو ہم ٹائم میں لوکیلٹی کہہ سکتے ہیں, ٹیمپورل لوکیلٹی کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ فور لوپ کے اندر کسی ارے کو اپڈیٹ کر رہا ہو تو اگین وہ اسپیس لوکیلٹی کی ایگزامپل ہے. اب ہم آتے ہیں ان ٹیکنیکس کی طرف جو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ہارڈ ویئر کی ہیلپ اور آپریٹنگ سسٹم کی ہیلپ سے ہم ایک ٹرانسلیشن اسکیمز ہم بناتے ہیں اور میموری مینجمنٹ اسکیمز کے جن میں ورچوئل میموری کی مینجمنٹ ہوتی ہے. تو پہلی بیسک ٹیکنیک جو صرف ہمارے لیے جو ہے ٹیچنگ کے لیے ہم نے ایکچولی پیڈاگوجیکل اس کی وہ ہے امپورٹینس, وہ تاکہ ہم آگے اس کے اوپر ڈسکشن بلڈ کر سکیں, وہ ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ ہے فکس پارٹیشنز بیسڈ ٹیکنیک. فکس پارٹیشن ٹیکنیک میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی میموری ہے فزیکل میموری وہ فکسڈ پارٹیشنز میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے, اور ہر پارٹیشن کا ایک سرٹن سائز ہوتا ہے, اور آپ نے پہلے سے پوری میموری کو کچھ اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ بھئی ہمارے پاس زیادہ تر جو پروگرامز ہیں وہ اس سائز کے ہوتے ہیں, آپ نے کچھ سائزز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے, اور ان کے اپنے ڈفرینٹ. فار ایگزامپل آپ نے کہا جی میں 10K کی جو ہے وہ 10 پارٹیشن بنا دیتا ہوں تو 100K تو یہ یوٹیلائز ہو گئے, میں 20K کی جو ہے وہ 20 پارٹیشن بنا دیتا ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ فکسڈ سائز کی پارٹیشنز ہیں. یہ بالکل اس طرح کی چیز ہے آلموسٹ جیسی آپ نے یوزر لیول میموری مینجمنٹ میں جو ہم نے کہا تھا نا سیگریگیٹڈ جو فری لسٹ ہوتی ہیں, یہ اس طرح کی ایگزامپل ہے کہ آپ نے فکس پارٹیشنز کی ہوئی میموری کے اندر اور آپ انہی کے اندر سے ایلوکیشنز کرتے ہیں. تو ایلوکیشنز کا وہی الگوریدم ہوگا, یعنی آپ جو آپ کی سیگریگیٹڈ فری لسٹ کے اندر تھا کہ آپ ونس یو اسائن ون پرٹیکولر پارٹیشن ٹو اے پروگرام ٹو اے پروسیس جو بھی رننگ کے لیے ریڈی ہوا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی کوئی پروٹیکشن بھی انفورس کرنی کہ کوئی پروگرام اپنی پارٹیشن سے نکلنے نہ پائے ان ٹرمز آف ایکسیسنگ ڈیٹا یا کوڈ یا واٹ ایور. اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک بیس اور ایک لمٹ رجسٹر چاہیے ہارڈ ویئر کے اندر جو ہر میموری ایکسس کے اوپر یہ انشور کرے, یعنی ہر میموری ایکسس کا یعنی جو ایڈریس بس کے اوپر جو ایڈریس جاتا ہے وہ اس بیس اور لمٹ رجسٹر کی سرکٹری میں سے
گزر کے یہ انشور کرے کہ یہ جو ایڈریس ہے یہ اس پارٹیشن سے نکلے گا نہیں جس پارٹیشن میں پروگرام چل رہا ہے. اب یہ کیسے میک شور ہوگا اور بیس اور لمٹ رجسٹر اصل میں کیا ہے, اس کے لیے ہم یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فزیکل میموری جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹیشنز میں پارٹیشن ہوئی ہے, مثلا پارٹیشن 0, پارٹیشن 1 اور پارٹیشن 2 اور 3. اب اس میں جو پارٹیشن 2 ہے وہ 2K کی پارٹیشن ہے اور وہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے, 6K سے اور 8K تک جا رہی ہے, اور یہ اس کے اندر ایک پروگرام چل رہا ہے, ہمارا جو ایکٹیو پروگرام ہے جس کو ہم پروسیس 2 کہہ رہے ہیں. اب پروسیس 2 جو ہے وہ پارٹیشن 2 میں اس وقت چل رہا ہے. جب پروسیس 2 نے اپنا ایک ورچوئل ایڈریس جنریٹ کیا, اور ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ پروسیس 2 کا جو ٹوٹل سائز ہے اس کی ایڈریس اسپیس کا وہ 2K کے اندر ہی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایڈریسز جو جنریٹ کرے گا ورچوئل ایڈریسز وہ 0 سے سٹارٹ ہو کے اور ود ان دا 2K لمٹ ہوں گے. تو اس نے ورچوئل ایڈریس جنریٹ کیا, کوئی بھی ایڈریس, اس ایڈریس کے اوپر ایک جو ہے وہ کمپیریٹر اور ایک ایڈر, وہ آپ کے سرکٹ لاجک سرکٹ میں سے گزرنا پڑے گا اس ایڈریس کو, یعنی وہ ایک کمپیریٹر پہ پہلے اپلائی ہوگا. کمپیریٹر کے اندر یہ چیک لگا ہوا ہے لمٹ رجسٹر کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ کمپیئر کرنے کا کہ اگر یہ آف سیٹ 2K سے بڑا ہے تو کیا ہوگا اور اگر نہیں بڑا تو کیا ہوگا. اگر وہ 2K سے چھوٹا ہے تو وہ آگے جائے گا, اور یہی آف سیٹ جو ہے وہ پھر بیس رجسٹر کے اندر ایڈ ہو کے اور پھر ایکچوئل آف سیٹ بنے گا فزیکل میموری میں, یعنی وہ ان ادر ورڈز بیس رجسٹر میں جو ہے ہمارا بیس آف دی پارٹیشن فزیکل پارٹیشن کا ایڈریس پڑا ہوا ہے which is the 6K starting from 0. تو لیٹس سے کہ 1.5K was the generated offset, تو 6 plus 1.5 is 7.5K والا جو میموری لوکیشن ہے وہ اس انسٹرکشن کے نتیجے میں, جو بھی انسٹرکشن یہ میموری ایکسس کر رہی ہے اس کے نتیجے میں ایکسس ہو جائے گی. البتہ اگر یہ اس سے پہلے ہی کمپیریٹر میں فیل ہو گیا تو پھر ایک چیز جنریٹ ہو جائے گی جس کو ہم کہیں پروٹیکشن فالٹ. اس پروٹیکشن فالٹ کے اندر ایک انٹرا ویکٹر میں وہ جو بھی فالٹ ہینڈلر ہوگا وہ کوئی ریز کر سکتا ہے کہ جی اس پروگرام نے وائلیشن کی ہے اپنی لمٹ کی, وہ اپنا کوئی میسج دے سکتا ہے اور پروگرام کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بیسک میکینزم ہے فکس پارٹیشنز کا. اس بیسک میکینزم کے ہم پروز اینڈ کونس یا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ایڈوانٹیج اس کا سب سے سمپل ہے کہ یہ بہت ہی سمپل میکینزم ہے, یہ ٹیکنیک بالکل سمپل ہے. اس میں صرف 2 آپ کو لاجک سرکٹس کے پیسز چاہیے, ایک کمپیریٹر ایک ایڈر, اور 2 رجسٹرز چاہیے, ایک بیس اور ایک لمٹ, اور آپ کی پروٹیکشن بھی انفورس ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹرانسلیشن بھی سکسیسفلی اچیو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کی کافی لمیٹیشنز ہیں, اس میں پرابلمس بھی ہیں, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ انٹرنل فریگمنٹیشن کا باعث بن سکتا ہے, یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے پارٹیشنز ایک سرٹن سائز کی ڈفرینٹ کر دی ہیں, جس ڈفرینٹ پولز بنا دی ہیں, جس طرح ہم سیگریگیٹڈ لسٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ یہ ٹرم استعمال کی تھی کہ ڈفرینٹ پولز بن گئے ہیں ڈفرینٹ پارٹیشن سائزز کے. اب ایک پروگرام ہے جو جس پول پہ وہ میپ ہوا ہے اس کو وہ پورا یوز نہیں کر رہا. لیٹس سے 2K پارٹیشن کے اندر اگر وہ میپ ہوا ہے یا اس کو 2K پارٹیشن ملی ہے تو اس کا سائز ہی 1K ہے. اب ساری باقی کی جو 1K ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی, کیونکہ اس نے ہمیشہ یوز ہی صرف 1K کرنی ہے, 1K سے اوپر کبھی جانا ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر انٹرنل فریگمنٹیشن کے چانسز ہیں. دوسری اس کے اندر ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کے بھی چانسز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک سرٹن فکسڈ سائز پارٹیشنز جو ہیں وہ کر دی, پوری میموری کو پارٹیشن کر دیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ٹائم آ جائے کہ جبکہ آپ کے پاس ایک سرٹن سائز کی پارٹیشنز اویلیبل تو نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری کی وہ جو سائز ہیں وہ سائزز ایلوکیٹ ہوئے ہوئے دوسرے پروگرامز کو, لیکن ٹوٹل میموری جو پروگرام کو ریکوائرڈ ہے اتنی فری موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہی چیز ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کہلاتی ہے جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے پہلے. تو اس میں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کے کافی چانسز رہتے ہیں بیکاز آف دی فکس پارٹیشنز. اب اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ اگین نیچرل اسٹیپ جو ہے وہ ویریبل پارٹیشنز ہو سکتی ہے, کہ ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں کہ ویریبل سائز پارٹیشنز کر دیں. ان ادر ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پروگرام لوڈ ہوگا یا جس وقت پروگرام ریڈی ہوگا
جب ہم اسے میموری اسائن کرنے لگیں گے اس وقت اسے جتنی ریکوائرڈ ہوگی اتنے سائز کی ایک پارٹیشن بنا کے وہیں پہ اور اس کو ہم اسائن کر دیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک پارٹیشننگ یا ویریبل پارٹیشننگ, جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں. ہارڈ ویئر پوائنٹ آف ویو سے اس میں بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی ایک بیس رجسٹر چاہیے آپ کو اور ایک لمٹ رجسٹر چاہیے. ہر پروسیس کا ایک بیس ہوگا, ایک لمٹ ہوگا, اور بیس کے اندر آپ اس کی پارٹیشن کا جو اسٹارٹ ہے وہ آپ اسٹور کر دیں گے اور لمٹ کے اندر اس کا سائز اسٹور کر دیں گے, اور اگین کمپیریٹر اور ایڈر کے ذریعے سے ہم اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر دیں گے اور ٹرانسلیشن پرووائڈ کر دیں گے. اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن انٹرنل فریگمنٹیشن ریموو ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنے ہی سائز کی پارٹیشن اس کو دی ہے پروگرام کو جتنی اس کو ریکوائرڈ تھی. یہ ایک علیحدہ پرابلم ہے کہ پروگرام جو ہے وہ ڈائنامکلی گرو کرنا شروع کر دے اور اس کا جو سائز ہے وہ اس سے بڑھ جائے جتنا کہ اوریجنلی جب پروگرام لوڈ ہوتا اس وقت جو اس کا سائز تھا. تو ظاہر ہے کہ اس پرابلم کو ابھی ہم ڈیل نہیں کر رہے, ہم نے اس کو, اس کمپلیکسٹی کو ابھی اپنے سینیریو سے ہم نے نکال دیا ہے, ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. ایکسٹرنل فریگمنٹیشن اس کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن وہ تھوڑی سی سلائٹلی ڈفرینٹ ہوگی فرام واٹ کائنڈ آف ایکسٹرنل فریگمنٹیشن واز آبزروڈ ان دی فکس پارٹیشن کیس. کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے میموری کے اندر بہت سارے ہولس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ویریبل سائزز کے وہ کریٹ ہوتے چلے جائیں گے جس طرح سے پروگرامز جو ہیں وہ میموری کو فری کر رہے ہوں گے. اگر آپ اس سلائیڈ کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ اسکیم ویسے نظر آ رہی ہے, بالکل وہی اسکیم ہے جو کہ فکس پارٹیشن کی اسکیم تھی, لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فزیکل میموری ہے اس کے اندر پارٹیشنز ویریبل سائز کی ہیں, اور اس میں یہ بلیک رنگ میں جو ہے یہ ہولز نظر آ رہے ہیں جو کہ کریٹ ہو رہے ہیں جس طرح سے پروگرامز جو ہیں وہ ان لوڈ ہو رہے ہیں میموری میں سے, یا لوڈ ہو رہے ہیں, ان لوڈ ہو رہے ہیں, بہرحال یہ ہولز کچھ نہ کچھ کریٹ ہوتے جاتے ہیں. تو ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس انف اسپیس نہ ہو کسی ایک پرٹیکولر پارٹیشن کے اندر, جو ہول یعنی اتنا بڑا ہول نہ آپ کو ملے کٹا کہ جس میں آپ ایک پروگرام چلا سکیں, اس کو زیادہ سائز چاہیے ہو, لیکن ٹوٹل نمبر آف اسپیس which is residing in the holes is greater than that. تو اگین یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن اس میں پاسبل ہے. اس ایکسٹرنل فریگمنٹیشن سے ڈیل کرنے کے لیے عام طور پہ اس اسکیم میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہم پروگرام کو شفل کر کے کولیسکنگ آف ہولز پرفارم کرتے ہیں, جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا تھا یوزر لیول میموری مینجمنٹ کے انڈر میں بھی, کہ ہم ڈفرینٹ ہولز کو ہم موو اراؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کمبائن کر دیتے ہیں ہولز کی کمبینیشن سے. اس میں ظاہر ٹیکنیک ذرا ڈفرینٹ تھی کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن اسکیم کوئی نہیں تھی. اس کیس میں ہمارے پاس کیونکہ ٹرانسلیشن اسکیم ہے بیس اور لمٹ رجسٹر کے کیس میں, لہٰذا ہم اس ٹرانسلیشن اسکیم کو یوز کر سکتے ہیں. وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم ایک جس پروگرام کی جو پارٹیشن ہے وہ موو اپ ہو رہی ہے, لیٹس سے کہ پارٹیشن 4 ہے ہماری اس فگر میں, اس کو ہم سویپ آؤٹ کر دیں اور پارٹیشن 4 اور پارٹیشن 3 کو ملا لیں. ہمارے پاس نیچے جو ہے پارٹیشن 4 سے ایک بڑا ہول ظاہر کریٹ ہو جائے گا. ہم اس کے بعد اس پروگرام کو جو پارٹیشن 4 میں ایگزیکیوٹ کر رہا تھا اس کو ہم ری لوڈ کریں اور اس کے بیس اور لمٹ رجسٹر کو ایڈجسٹ کر دیں. اب وہ پروگرام بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ وہ اس کی کوئی لوکیشن چینج ہوئی ہے فزیکل میموری میں, وہ اب نئی لوکیشن پہ نئی پارٹیشن کے اندر سے چلنا شروع کر دے گا اور ہمارے پاس ایک بڑا بگر ہول کریٹ ہو جائے گا جو کہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھا. اسی طرح سے اس فگر میں آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ساری پارٹیشنز کمبائن کر کے ایک طرف کر دی گئی ہیں اور ایک کافی بڑا ہول کریٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اس اسکیم کا اوور ہیڈ ہے جو کہ اس میں فریگمنٹیشن سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے ریکمبائننگ آف ہولز کی صورت میں. اب یہاں ایک انٹرسٹنگ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیس اور لمٹ رجسٹر تو ہر پروسیس کا اپنا ہوتا ہے؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہارڈ ویئر میں ایک بیس اور لمٹ رجسٹر ہوتا ہے اور اسی کے کمپیریٹر اور ایڈر سے سارے میموری ایکسیسز گزرتے ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ ہو کے فزیکل میموری تک پہنچتے ہیں. اب جو پروسیس ایکٹیو ہے ظاہر ہے کہ اس کی بیس اور لمٹ کی ویلیوز جو ہیں وہ اس وقت لوڈیڈ ہوں گی اس بیس اور لمٹ رجسٹر کے اندر جو ہارڈ ویئر کے اندر موجود ہے. تو اب جب وہ پروسیس ریپلیس ہوگا کسی اور پروسیس سے اور دوسرا پروسیس ایکٹیو ہوگا تو یہاں پہ پھر اس نئے پروسیس کی بیس اور لمٹ رجسٹر کی ویلیوز لوڈ کرنی پڑیں گی. وہ کون لوڈ کرتا ہے؟ وہ او ایس لوڈ کرتا ہے.
اور آپریٹنگ سسٹم کے کرنل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ سوئچنگ کے وقت یا کانٹیکسٹ سوئچنگ کے موقع پر جو اس نے پروسیس کنٹرول بلاک میں بیس اور لمٹ رجسٹرز کی ویلیوز سٹور کی بھی ہوں اور وہاں سے وہ ایکچوئل جو ہارڈ ویئر رجسٹر ہے اس کے اندر وہ ویلیوز لوڈ کر لے یا دوسرے لفظوں میں آپ کہنا چاہیں ری لوڈ کر لے, جو کہ لاسٹ ٹائم اس نے واپس سیو کی تھی جب بھی پرانا کانٹیکسٹ سوئچ اس پروسیس کا ہوا تھا, یعنی یہ پروسیس جب ایکٹیو سے ان ایکٹیو ہوا. تو یہ میں پوائنٹ یہاں پہ میک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اصل میں یہ جو بیس اور لمٹ رجسٹرز کی ویلیوز ہوتی ہیں یہ ہمارے ہر پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر یہ اسٹورڈ ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر میموری ٹرانسلیشن اور ورچوئل میموری سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی موجود ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے ہمارے پاس, جو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کو سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک فردر امپروومنٹ ہم نے کی ہے. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ویریبل پارٹیشن ٹیکنیک تھی اس کے اندر ہمیں مسلسل جو ہے نا ہولز کی جو کریٹ ہو رہے تھے ان کی ریکمبائننگ یا کولیسکنگ کرنی پڑی, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک میجر اوور ہیڈ ہے. اگر آپریٹنگ سسٹم کو مسلسل جو ہے وہ ہر پروسیس کے لوڈ اور ان لوڈ ہونے پہ ریکمبائن کرنے پڑے ہولز, تو اس اوور ہیڈ کو بچانے کے لیے یا اس کو اوور ہیڈ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے چیزوں کو, وی نیڈ ٹو ہیو اے بیٹر اسکیم. اف یو ریمبر کہ جو ہمارے فکس پارٹیشن کی اسکیم تھی اس میں ہمیں پرابلم کیا ہوتی ہے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی, کہ ہمارا جو پروسیس تھا وہ ایک سرٹن سائز سے بڑا تھا اور ہمارے پاس جو فکس پارٹیشنز تھیں وہ ایک سرٹن سائز کے اندر تھی, اور ہم کوئی اس کے لیے اتنی بڑی پارٹیشن تلاش نہیں کر سکے تھے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کر دیتی, لیکن آلدو کہ ٹوٹل میموری ہمارے پاس اتنی اویلیبل تھی. یعنی ہمیں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن جو ہے وہ اس کیس میں بھی فیس کرنی پڑی. اب ہم آتے ہیں ایک ایسی ٹیکنیک کی طرف جس میں ہم اس ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کو فائٹ کرنے کی یا اس کو امپروو کرنے کی, میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس نئی ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں پیجنگ. پیجنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ورچوئل ایڈریس اسپیس ہوتی ہے ہر پروسیس کی اس کو بھی ہم فکس پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ساتھ ساتھ ہی ہم جو فزیکل میموری ہوتی ہے اس کو بھی ہم فکس پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اگین فکس پارٹیشنز وہاں بھی, فکس پارٹیشنز یہاں بھی. جو ورچوئل ایڈریس اسپیس کی فکس پارٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پیجز, اور جو فزیکل میموری کی فکس پارٹیشنز ہوتی ہیں کنونشنلی ان کو ہم کہتے ہیں پیج فریمز. کیوں کہتے ہیں پیج فریمز؟ کہ یہ وہ فریمز ہیں جو ان پیجز کو ہولڈ کریں گے ایکچولی فزیکل میموری میں. دونوں کا سائز برابر ہوتا ہے, یعنی ورچوئل میموری کے اندر جو فکس پارٹیشن ہوئی ہے, ورچوئل ایڈریس اسپیس کے اندر جو فکس پارٹیشن ہوئی ہے وہی اسی سائز کی ہوئی ہے جو کہ پیج فریمز کا سائز ہے, یعنی جو فزیکل میموری کی پارٹیشن ہوئی ہے. اب اس بیسیکلی جو فکس پارٹیشنز ہیں یہ فزیکل میموری والی, یہ اس پرانی فکس پارٹیشن سے ایک لحاظ سے ڈفرینٹ ہے. یعنی پرانی فکس پارٹیشن جو ہم نے پہلے ٹیکنیک پڑھی ہے, جو فکس پارٹیشن بیس ٹیکنیک, اس کے اندر پارٹیشن جو تھی تمام کی تمام ایکول نہیں تھی. یعنی ہم نے کچھ پارٹیشنز 2K کی, کچھ پارٹیشنز 6K کی, کچھ پارٹیشنز 8K کی وغیرہ وغیرہ. اس کیس میں ساری پارٹیشنز ایک ہی سائز کی, یعنی ان ادر ورڈز آپ نے ٹوٹل میموری کو لیا اور اس کو ایک سرٹن سائز کی پارٹیشن سے ڈیوائڈ کر دیا تو نمبر آف پارٹیشنز آپ کے پاس آ جائیں گی. جو بھی لیٹ سے 4K کی پارٹیشن اگر آپ کی فکس پارٹیشن ہے تو پیج فریمز 4K کے ہر پیج فریم 4K کا ہے, ٹوٹل میموری لیٹ سے 128 کلو بائٹس ہے, تو 32 پارٹیشنز آپ کے پاس ہوں گی, 32 پیج فریمز ہوں گے آپ کے پاس. اب اس میں ہم میموری مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو پروسیسز ہیں وہ اپنی ورچوئل میموری کو یا ورچوئل ایڈریس اسپیس کو ایک کنٹیگوس فارم میں دیکھتے ہیں فرام 0 to some ایڈریس n. ٹھیک ہے, جو ان ریئلٹی کیا اور ہوتا ہے کہ جو ورچوئل پیجز ہوتے ہیں, یعنی اب یونٹ آف ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے وہ پیج بن جاتا ہے ایک سرٹن لیول پہ, اور دین دا پیج کے اندر کا ایک آف سیٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا یونٹ آف ٹرانسلیشن بن جاتا ہے بیسیکلی. تو اس بیسیکلی ہم پیجز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ٹو فزیکل, یعنی ورچوئل پیجز کو میپ کرتے ہیں ٹو فزیکل پیج فریمز. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پروسیس کا کہ ملٹیپل جو ورچوئل پیجز ہیں
وہ فزیکل میموری میں ساتھ ساتھ یعنی کنٹینیوس نہ ہو بلکہ علیحدہ علیحدہ ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک ورچوئل ایڈریس اسپیس ہے جو 10 پیجز میں ڈیوائڈ ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ پیج نمبر 5 جو ہے وہ فزیکل میموری میں پیج فریم نمبر 50 پہ ہو, پیج نمبر 6 جو ہے ورچوئل میموری کا وہ فزیکل میموری میں پیج نمبر 32 پہ ہو, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی جو آپ کی ایلوکیشن ہو رہی ہے نا فزیکل میموری کی, جو آپریٹنگ سسٹم پیج سلیکٹ کر رہا ہے ایلوکیٹ کرنے کے لیے, وہ پیج بیس پہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی پیج جو آپ کو فارغ ملتا ہے, کوئی بھی پارٹیشن جو فارغ ملتی ہے, چاہے وہ اس پرٹیکولر اس پروسیس کی ورچوئل ایڈریس اسپیس کے جو ڈفرینٹ اور پیجز ایلوکیٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کی ہے, کنٹینیوس ہے اس کے حساب سے نہیں ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ فزیکل میموری میں جو پیجز جس طرح میپ ہوئے ہیں اس کی آرڈرنگ ڈفرینٹ رکھ سکتے ہیں بنسبت ورچوئل میموری کے. یعنی میموری کے کنٹینیوس ہونے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ورچوئل ایڈریس اسپیس کے اندر ہے, نہ کہ فزیکل ایڈریس اسپیس میں. ان ادر ورڈز پیجز کو ورچوئل میموری میں تو کنٹینیوس ہونا ہی چاہیے, لیکن وہی ورچوئل میموری کے کنٹینیوس پیجز ایڈریس اسپیس کے فزیکل میموری میں اسکیٹرڈ ہو سکتے ہیں بٹوین ڈفرینٹ پیج فریمز, اور وہ پیج فریم ضروری نہیں کہ ساتھ ساتھ ہی ہوں. ان ادر ورڈز اب ہمیں وہ جو کولیسٹنگ والی ہماری ریکوائرمنٹ تھی, کمبائننگ آف ہولز والی ٹو کریٹ اے بگر ایڈریس اسپیس, اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم پیجز کو ایز اے یونٹ مان کے جو ہے ایلوکیشنز اور ڈی ایلوکیشنز کر رہے ہیں. اب وہ مثال یہ ہو سکتا ہے کہ کوڈ سیگمنٹ جو ہے اگر 10 پیجز پہ مشتمل ہے, یا کوڈ کا جو آپ کا ایڈریس اسپیس کا کوڈ سیکشن ہے, تو اس میں سے 4 پیجز میموری میں ہو, 6 پیجز نہ ہو میموری کے اندر, اور وہ آپ آن ڈیمانڈ جس طرح سے وہ ایکسیس ہوتے جائیں وہ آپ میموری میں لاتے جائیں. اس میں جو ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے پیجنگ کی اسکیم میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے, اگین بیس اور لمٹ رجسٹر کی طرح اس میں بھی ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایڈریس ورچوئل ایڈریس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک پارٹ ہوتا ہے پیج نمبر کا, اور ایک پارٹ ہوتا ہے ود ان دیٹ پیج آف سیٹ کا. فار ایگزامپل اگر آپ کا ورچوئل ایڈریس جو ہے وہ لیٹس سے کہ 10K تک لیٹس سے کوئی نمبر ہے, تو 10K اگر آپ نے 2K کے پیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ 5 پیجز میں ڈیوائڈ ہوگا وہ, تو 5 پیجز ہیں آپ کے پاس. اب لیٹس سے کہ ایڈریس جو ہے وہ 7.5K آپ نے جو ہے وہ پروڈیوس کیا ورچوئل ایڈریس نمبر. اب ظاہر ہے اس نے ٹرانسلیٹ ہونا ہے ٹو دا فزیکل پیج فریم, تو جو بھی ورچوئل ایڈریس جنریٹ ہوا ہے اس کو ہم یہ مانیں گے کہ اس کے کچھ ہائر آرڈر بٹس جو ہیں وہ یعنی 2K کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہائر آرڈر 2K کو, اس حساب سے وہ بیسیکلی پیج نمبر ہیں, اور جو لوور آرڈر بٹس ہیں جو وہ ود ان دیٹ 2K جو بائٹس ہیں ان کو ایکسس کر رہے ہیں. تو جو آپ کا ورچوئل ایڈریس ہے وہ اٹ از کمپوزڈ آف 2 پارٹس, ورچوئل پیج نمبر اینڈ دی آف سیٹ ود ان دا پیج. ورچوئل پیج نمبر جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس انٹو سم تھنگ کالڈ اے پیج ٹیبل. یہ پیج ٹیبل جو ہے یہ ایک ہارڈ ویئر اینٹی ہوتی ہے عام طور پہ, اور اس کے اندر ہم انڈیکس کرتے ہیں. اس انڈیکس کر کے جو بھی پیج ٹیبل کی انٹری ہم انڈیکس کرتے ہیں, اس انٹری کے اندر فزیکل پیج فریم نمبر پڑا ہوتا ہے اس ورچوئل پیج نمبر کے کورسپونڈنگ. یعنی یہ ورچوئل پیج نمبر ایکچولی فزیکل میموری میں کس پیج فریم پہ ریزائڈ کرتا ہے, یا کہ کون سا پیج فریم اس کو ہولڈ کر رہا ہے اس وقت, وہ ہمارے پاس پیج ٹیبل کی انٹری میں پڑا ہوتا ہے. ہم پیج ٹیبل کی انٹری وہاں سے اٹھاتے ہیں, اور یعنی پیج فریم نمبر وہاں سے اٹھاتے ہیں پیج ٹیبل کی انٹری میں سے, اور پیج فریم نمبر کو آف سیٹ کے ساتھ ایڈ کر کے یا کمبائن کر کے ہم ایکچوئل فزیکل میموری کو ایکسس کرتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام دی فزیکل میموری کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں وہ فزیکل پیج فریم نمبر ایڈ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ود ان دیٹ آف سیٹ جو ہے ہم جاتے ہیں, ود ان دیٹ پیج فریم ہم اس آف سیٹ کو ایکسس کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں درمیان میں ایک ٹیبل چاہیے ہوتا ہے جس کے تھرو ہم یہ ٹرانسلیشن اچیو کرتے ہیں فرام پیج ورچوئل پیج نمبرز ٹو پیج فریمز. اسی ٹیبل کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم بھی اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ اس پیج ٹیبل کی انٹریز کیا ہوتی ہیں, ان انٹریز کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. ابھی ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کے اندر ایک پیج فریم نمبر پڑا ہوتا ہے,
لیکن اس کے اندر ایڈیشنل انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور ایکچوئل ٹرانسلیشن میں وہ ایڈیشنل انفارمیشن کیسے یوز ہوتی ہے، اور پھر ہم پیجز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے. پیجز کی فردر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پیجز کی ویریشن ٹیکنیکس کیا ہیں، ویریئنٹس کیا ہیں اس میں، اور ہم کیا امپروومنٹ لا سکتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم سیگمنٹیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور پھر ان دونوں کی کمبائنڈ اسکیم کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم نے او ایس کی میموری مینجمنٹ ٹیکنیکس میں ہم نے پہلے ورچوئل میموری کو ڈیفائن کیا، ورچوئل میموری کا انٹروڈکشن کیا، اس کی ریکوائرمنٹس کے اوپر گفتگو کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ورچوئل میموری کو مینیج کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ہارڈ ویئر کی سپورٹ ہے وہ کیا ریکوائرڈ ہے. ڈفرینٹ بیسک ٹیکنیکس سے ہم نے شروع کیا، اور اب ہم ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کرتے کرتے پیجنگ کی ٹیکنیک کے اوپر ہم آگے ہیں، اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. خدا حافظ.